अच्छे इंसान है, रेहान भाई समझ रहे भी है और जो बात सही नहीं है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अच्छे भाई है। आई एम श्योर, देखो ऐसे लोग जो है ना, ये 110% आज नहीं तो कल, क्योंकि एडम साहब क्या होता है ना, बहुत से लोगों के लिए एकदम से छोड़ देना ये पॉसिबल नहीं होता। obviously। और सर मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा बंदा है, एटलीस्ट ने गालियां देके नहीं गया ना। अब आर्गुमेंट लूज करते थे, गालियां बहुत नहीं अच्छी दी, बात। इसका मतलब है ही इज गुड, ही इज अ गुड गाय। साहिल भाई बच्चे आप ये देख लिया, ये बंदा अगर हमारे पास 2-3 दफा और आ गया, इस्लाम छोड़ देगा, छोड़ गारंटी से देगा, कह रहा छोड़। हूं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाए। जी रेहान साहब, सर मोमिन है आप? जी जी, ओके, कच्चे वाले पक्के वाले सर? पक्के वाले। पक्के वाले। आयतुल कुर्सी सुना दे सर। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त रेहान साहब। तो रेहान साहब आज के टॉपिक पे बात करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ये टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है तो कोई, मैं फ्री हैंड दे रहा कोई हूँ, मुश्किल नहीं, मैं टॉपिक इसी लेकर आ वजह से जाओ। आपसे पूछ रहा हूँ। इस पे बात करेंगे या फिर दूसरे मौजू पे बात करेंगे? जी, एक दूसरा मौजू है, उसकी बात करें। अच्छा, केवट साहब पूछ रहे साहिल भाई कल का टाइमिंग क्या है? 9 बजे इंडिया टाइम, एडम सीकर नहीं उर्दू चैनल। अगर आप लोगों ने, जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर इसमें कई सारे नए सब्सक्राइबर भी होंगे या व्यूअर होंगे, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इस चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। बैकअप चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर ले। दूसरा काम, कल एडम सीकर उर्दू चैनल पे स्ट्रीम होगी, इस चैनल पे नहीं होगी। तो आपने एडम सीकर उर्दू चैनल सर्च करिएगा और वहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन पे दबा के ऑल नोटिफिकेशन आपने सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है? अभी लिंक एडम ने बनाया नहीं है, ही इज ट्रैवलिंग। जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे एडम साहब, हमारे लिंक मतलब सेट कर देंगे, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। सॉरी, बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। और अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं भी आता है तो रात के 9 बजे कल पक्का आपने स्ट्रीम देखने के लिए जुड़ना है, ठीक है? यस रेहान साहब, किस मौजू पे आपको बात करना है? जैसे अभी आपने कितने तरह के मौजू पे बात की है और जो भी सवाल उठाए जाते हैं इस्लाम पर, तो इसको लेकर हमारे कई आलिम बोलते हैं कि जो भी इस्लाम के इनर टॉपिक है, जो अंदर वाले टॉपिक हैं, उन पे बात करने से पहले ना, असल में सबसे पहले ना किसी से भी मतलब गॉड पे बात की खुदा के जाएगी। जब वजूद वो, पे बात हाँ, करना हाँ, है। ठीक है, हाँ, और जब इसके बाद कोई ये मानता ही है कि भाई खुदा है, कोई गॉड है, ठीक है? तो उसके बाद ये बात आती है कि भाई वो खुदा जो मेन है वही अल्लाह है, फिर इस पे बात होगी। जब ये तो दोनों टॉपिक फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद कि क्या नाम है, कोई धर्म है या कोई भी सभ्यता है, उसके अंदर की कोई बात की जाएगी कि हाँ भाई इसके अंदर ये गलत है, क्योंकि जो मेन बेस पहले तय होना चाहिए ना, उसके बाद। जी, तो आप जी। किस पे बात करना चाहते हैं? हाँ, यही वाला। जैसे मैं तो आप लोगों के बारे में जानता हूँ, आप लोग बोलती हैं कि भाई गॉड तो है ही, ठीक है? आपका ये क्या कहना है क्या कि बोलते हैं? आप ये बोलते हैं मतलब गॉड यानी क्रिएटर तो है ही। तो जो, है ही, ओके, हाँ, ठीक है। कोई भी एक मतलब जैसे अभी जैसे आप तो अपने बकौल ये बोलते हैं कि भाई मेरे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो है कि नहीं है। तो जी। हाँ, तो ये बात इसी जुमरे में आ जाती है कि भाई कि आप उसका इनकार भी नहीं करते हैं ना। आपको बस, हाँ, आपको बस उससे कोई लेना देना नहीं है ना, एक मतलब ये हुआ जी। इसका। हाँ, तो जैसे जैसे मैं भी जैसे जैसे फिजिकली भी कैसे जो कितने सारे आलिम हैं उनसे भी मिला हूँ, इस बारे में बात की, ठीक है? तो कई आलिम ये बोलते हैं कि जो इस्लाम की जो कुरान शरीफ किताब है ना, ठीक है, उसकी मेन दलील ये है कि यही वाला अल्लाह असली खुदा है या असली गॉड है, कि ऐसी किताब ना कोई और लेकर नहीं आ सकता है। और अल्लाह पाक ने इसका चैलेंज भी कुरान शरीफ में दिया हुआ है और आज तक कोई उस तरह की आयत जो है लेकर नहीं आया। कई जगहों पर है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अगर सच्चे हो तो इस तरह की आयतें, अगर तुम्हें लगता है कि ये बनाई हुई आयतें हैं, गढ़ी हुई हैं, तो तुम भी गढ़ लो, अपने मददगार लेकर आ जाओ। तो और जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम जो अली मिर्ज़ा है,
اس سے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. تو اس کی ان کی ایک ویڈیو ہے, اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ بھائی چاہے حضرت عائشہ کا ٹاپک ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو, ان سبھی پہ بات ہونے سے پہلے بات ہوگی کیا نام ہے گاڈ کے ہونے یا نہ ہونے پر. اس کے بعد کوئی اندر جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ قادیانی سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی, نہ کہ اس سے یہ پوچھیں گے تو رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بھائی تو کرتا نہیں کرتا ہمیں کیا لینا دینا, جو مین ٹاپک ہے جو مین اختلاف ہے پہلے اس پہ بات ہو جائے گی, پھر اس کے اندر کی بات ہوگی. تو ایسے ہی جیسے میں نے ایسے بھی کتنے عالم سے پوچھا ہے. آپ کا مدعا سمجھ گیا. اب آپ جو ہے اللہ کو, ہاں ایک سیکنڈ, یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کا قرآن اور محمد سے اور حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں. بائی دا وے سر ایک سیکنڈ رک جائیں پلیز. دیکھیں آپ اتنی دیر سے بول رہے تھے, میں میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا, تو میری بات بھی سن لیں. یہ جو جتنی بھی آپ نے بولی ہیں باتیں, اس میں محمد نے کوئی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جس کسی سے بات کرنی ہے اس کو اسی طریقے سے پہلے کرنی ہے, پہلے اس پہ کرنی ہے, پھر اس پہ کرنی ہے, پھر اس پہ کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ آپ کے علماء کا اسکیپ آرگیومنٹ ہے. اسکیپ آرگیومنٹ اسے کہتے ہیں کہ آپ وہ چاہتے نہیں ہیں اتنے کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرنا, تو لہٰذا دے آر بائنڈنگ, دے آر ایکچولی پٹنگ سم بائنڈنگس کہ یار ایک ایسی چیز ہے, یہ والی چیز ایسی چیز ہے جس پہ ہم جو ہے نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے گیم بنا سکتے ہیں, تو وائی ناٹ لیٹس یوز دس, کیونکہ اس کے اندر ہم کمن گیریاں کر سکتے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس چیز پہ کمن گیری میرے ساتھ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی جلیبی نکلنا شروع ہو جائے گی. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جلیبی لائے ہیں, آپ اس پہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں کھیل سکتے میرے ساتھ, اور آپ کو عالم بھی آ جائے گا وہ بھی نہیں کھیل سکتا. لیکن بائی ڈیفینیشن دس از دا اونلی تھنگ جس میں آپ کی جلیبیوں کی جو لیول ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو ڈو دس, کیونکہ اس میں آپ کو ملٹیپل آرگومنٹس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے اس پہ کنٹینیو کرنا ہے, یو سو بسم اللہ آپ کریں. لیکن یاد رکھیے گا ہم یہاں پہ آپ کے عالموں کی طرح ہوائی آرگومنٹ نہیں دیتے اور نہ ہی ہوائی آرگومنٹ مانگتے ہیں. جو آرگومنٹ آپ دیں گے نا وہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا ود ایویڈینسز, ٹھیک ہے, ایویڈینسز پروف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور قرآن ایک پروف نہیں ہے, وہ ایک حجت ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, قرآن پروف نہیں ہے, حجت ہے. سو اگر آپ سے پروف مانگا جائے گا, کیونکہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ گاڈ کو اللہ ثابت کرنا ہے آپ نے, سو قرآن اب حجت ہوئے گی, پروف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک کتاب کہتی ہے قرآن کہ اللہ نے دنیا بنائی, دوسری کتاب کہتی ہے وشنو نے یہ دنیا بنائی, تیسری کتاب کہتی ہے جیسس نے یہ دنیا بنائی. سو لہٰذا 3 کتابیں 3 ڈفرنٹ خداؤں کو کریٹر مان رہی ہیں. تو لہٰذا اب قرآن پروف نہیں بنے گا, وہ اب حجت بنے گا. پلیز کنٹینیو. ہاں ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. جیسے میں اسی بات پہ بول رہا تھا کہ جب یہ بات بولی جاتی ہے اور کہ گاڈ ہمارا اللہ ہے, تو ظاہر بات ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پھر دوسرے دھرم کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کریٹر تو یہ, ہمارا یہ. تو اسی پر کئی عالم جو ہیں اس پر بتاتے ہیں کہ مطلب اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ بھائی جو بھی کتاب انسان کے پاس ہے وہ مین والے خدا کی ہے, جو اصلی والا خدا ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خود کسی اور کتاب میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ملتا, چاہے وہ بائبل علماء کے مطابق, چاہے وہ اور کوئی دھرم کی کتاب ہو, جس میں اس کا خدا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ یہ کتاب تو ایسی ہے اور ہم اس کا ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کتاب بنائی جا سکتی نہیں ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی کہ اتنے سال گزر گئے, جو بھی 14 سال, تو ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی آیت لے کے نہیں آ پایا, اور نہ ہی کوئی ایسی حدیثیں ہیں. سر آپ نے ہسٹری پڑھی, جیسے کیسے ہسٹری, اسلامک ہسٹری یا جو دنیاوی اسلامک ہسٹری, کہ اسلام میں کتنے لوگوں نے قرآن جیسی آیتیں لکھی اور آپ نے ان کو قتل کیا, اور ہر دفعہ آپ نے اس ٹائپ کی آیت کے اگینسٹ ایک نیا آرگیومنٹ دیا. سو لیٹ می ٹیل یو, جب اللہ نے کہا نا اس قسم کی آیت کوئی نہیں لا سکتا, اللہ نے بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہی نہیں کی. فار ایگزامپل مجھے بتائیے, کیا جو آیت اس طرح کی لے کے آنی ہے, کیا اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں. تو اس کے بارے میں سمپل سوال ہے, سمپل جواب چاہیے, سمپل سوال ہے, سمپل جواب چاہیے. بالکل سمپل جواب دے رہا ہوں. جو بھی عالم سے بات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عربی میں نہیں عالم کی بات نہیں کر رہا, عالم کی سر ایک سیکنڈ, عالم کی بات نہیں کر رہا میں نے یہ پوچھا. سر دیکھیں غلط بات میں نے کہا ہے کہ اللہ نے لینگویج کی قید لگائی ہے قرآن کے اندر. صراحتاً تو نہیں لگائی, لیکن کتاب تو عربی کی ہے نا, کہنا اوکے نہیں, کتاب عربی کی اس لیے ہے کیونکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے. ساحل صاحب گوگل پہ سرچ کریں, میں آپ کو آیت دیتا ہوں تاکہ اس کا نمبر آ جائے, میرے پاس ذہن میں نہیں ہے اس وقت. We have revealed to you this Quran in Arabic so that you could warn the people of the city. تاکہ we have given you this Arabic Quran so that you could warn the people of the city. گوگل پہ لکھ کے قرآن لکھیں,
हाँ, तो we have कुरान then used Arabic Quran to warn the पीपल ऑफ द सिटी, कुरान लिख हाँ, दे इसके एंड में, 42:7 खोले सर जी सर, आयत पूरी पढ़े अरबी में, हिंदी में, औहयना इलैका कुरान अरबियन लि कुरान कौमी। अरबियन। हाँ ठीक है हाँ सर, अब ठीक इसकी है, ट्रांसलेशन हाँ, पढ़ दें, ट्रांसलेशन पढ़ दें। ठीक है। ट्रांसलेटर है कहाँ है, कौन सी पढ़ो, हाँ ठीक है। और इसी तरह हमने वही किया है आपकी तरफ ये कुरान अरबी, ताकि आप खबरदार करें बस्तियों के मरकज़ और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर दें उस जमा होने वाले दिन से जिसमें कोई शक नहीं है, और उस दिन एक ग्रोह जन्नत में जाएगा और एक ग्रोह जन्नत में जाएगा। सो बेसिकली अरबी में कुरान क्यों आया, क्योंकि इस सिटी, ये जो सिटी है पर्टिकुलर, इसको वार्न करना था, जो कि अरबी में है। क्योंकि नहीं सर्च करें सर, एक और सर्च करें कुरान की कि वी हैव रिवील्ड कुरान टू यू इन अरबिक सो दैट यू विल नॉट से दैट नन ऑफ द बुक्स हैज बीन रिवील्ड टू अस इन आवर लैंग्वेज। अब ये कहता है कि हमने अरबी में कुरान तुम्हारे पर इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम ये ना कहो कि कोई भी स्क्रिप्चर हमारी जुबान में नाजिल नहीं हुआ था, इस वजह से हमने ये स्क्रिप्चर तुमसे तुम्हारी सो लिहाजा कुरान का जो चैलेंज है वो अरबी के लिए नहीं है, वो आपके स्कॉलर्स ने कहा अरबी में है। कुरान कहता है कुरान अरबी में सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोग ये बात ना कहो कि ये हमारे ऊपर कभी भी कोई स्क्रिप्चर हमारी लैंग्वेज में नहीं आया था। समझ लगी सी? ठीक है, ओके। नाउ अब मुझे बताएं कि जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इस जैसी कोई सूरत नाजिल करो, ये रिस्ट्रिक्शन कहां है कि हिब्रू कौम ने इसको हिब्रू में, क्रिश्चियन कौम ने इसको ग्रीक में, और अमेरिकन कौम ने इसको अंग्रेजी में नहीं देना था। हाँ ठीक है, मतलब किसी भी भाषा, अच्छा आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि दूसरी भाषाओं में इसका जवाब मौजूद है, मतलब इस वाले मैं ये कह ही नहीं रहा सर आप क्यों मेरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे जहां तक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जो आप साफ साफ सुनना चाह रहे हो वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया। बेहतरीन। दूसरा सवाल, अब इस जैसी अगर आयत लानी है तो किस लेवल पे लेके आनी है? क्या वो आयत मैथमेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, या वो आयत साइंटिफिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, या वो आयत हिस्टोरिकली एक्यूरेट होनी चाहिए? किस तरीके से एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि कुरान जैसी बने? जाहिर बात है, जब कहीं पे किसी चीज को एक खास नहीं किया जाता, स्पेसिफिक नहीं किया जाता है, तो वो पूरी जैसी वो आयत है उस तरह की आपको लाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी किसी परफेक्ट, इसका मतलब है इट डज नॉट मैटर, नो मैटर हाउ आई स्पीक, एज लॉन्ग एज आई स्पीक इट इज गुड। करेक्ट? ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, मैं अभी आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं सर। ये जरा आयत पढ़िएगा सर, नीचे वाली दूसरी आयत। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला लक़द खलक़त। ठीक है, क्या है? हाँ ठीक है, लक़द खलक़त, हाँ लक़द खलक़त अतादर फयूनुस अल अर्ज़ अल मरीख व बकिया अल कवाइब। हाँ कवाकिब। हाँ ओके सर, ये कैसे कुरान की आयत नहीं है हालांकि अरबी में? बेशक ये मैं हूँ अल्लाह, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने क्या लिखा है? अतारिद, जहरा, जमीन और मरीख और बाकी सैयारे बनाए हैं। थैंक यू जी सर। क्या मसला है इस आयत में? हाँ इस वाले, हाँ इस तरह की जो भी आयत है या जो सच वाला साहब ने भी बनाई है, तो उसको छोड़ दें कहा जाता है। हाँ ठीक है, तो इनको सेम कॉपी कहा जाता है कि ऐसी आयत उसमें पहले से मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? दिखा दें आप मुझे। देखें, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली, इसके अलावा अरबी में यही प्रॉब्लम है आपको। ये है, बिल्कुल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी लोगों ने जब दिया कुरान जैसी आयत, तो आप लोगों ने इसी किस्म के फजूल रेफरेंस आर्ग्यूमेंट्स दिए जिसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर किसी ने कहना है कि इंडीड आई एम अल्लाह, तो वो यही लिखेगा। बाय द वे, फिर इसका मतलब है कुरान ने भी चोरी किया तोरा से, और तोरा का खुदा यहोवा है, तोरा का खुदा अल्लाह नहीं है, वहां से चोरी किया। फिर कुरान ने भी जो चीज चोरी की वो पहले से लिखी हुई थी कि इंडीड आई एम योर लॉर्ड, डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 2, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं। अब ये चीज फिर अरबी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो इन्ननी अना अल्लाह ही बनेगा या इन्ननी अला रब्बुका बनेगा।
So at the end of the day اللہ نے یہ دونوں لفظ یوز کیے, اننی انا اللہ اور اننی الا ربک. The whole idea is کہ اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ چیز عربی میں قرآن سے یہ دو ورڈ قرآن سے لیے گئے ہیں, تو بھائی پھر آپ اپنے آپ کو اللہ ثابت نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. اگر آپ نے قرآن جیسی آیت دینی ہے اور اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنا ہے تو یو ہیو ٹو رائٹ اٹ لائک دس, ادروائز دیر از نو ادر وے. تو بھائی آپ کے جو اسکالرس کے آرگیومنٹ ہے نا, ان کے ریبٹل آج تک دنیا میں ہر سینچری میں لوگوں نے قرآن جیسے قرآن دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یار قرآن بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے علماء نے آگے سے اسی قسم کے اسٹوپڈ جواب دیے اور بات ختم ہو گئی. کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ نہیں کرا, کسی بھی بندے نے لوگوں کو مار مار کے اپنے دین میں داخل نہیں کرا, لہٰذا اس کی بات ہسٹری میں ویب سائٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ قرآن جیسا, اور قرآن سے بہت اچھا, کیونکہ قرآن میں تو ہسٹوریکل ایررز ہیں, قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں, قرآن میں ہسٹری کے ایررز ہیں. فار ایگزامپل زبور کو اللہ نے چین مل دے دی تھی, جبکہ زبور جو چین مل جو ہے وہ ڈیوڈ کے مرنے کے 400 سال بعد ایجاد ہوئی تھی, جبکہ قرآن میں ہسٹوریکلی یہ ایرر ہے. قرآن میں سامری جو ہے وہ موسیٰ کے زمانے میں چلا گیا, حالانکہ سامری پناہ جو ہے وہ موسیٰ سے 800 سال کے بعد آیا تھا. سو قرآن میں ہسٹوریکل ایررز ہیں, قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں, سو مینی ایررز ہیں. اور ہم جو آیت دیں گے آپ کو وہ قرآن سے 1000 درجے بہتر ہوگی, لیکن آپ مانیں گے نہیں. سو ونس اگین دس از اے فیک آرگیومنٹ, کیونکہ اللہ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ قرآن سے بہتر جب آپ نے آیت دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے, کیا اس کا معیار ہوگا, پیمانہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو, میں کہتا ہوں جی کوکا کولا سے اچھا کولا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. کیا آپ میری اس بات کو مانتے ہیں؟ وہ تو لوگ کی پسند کے اوپر ہے, یہاں پہ تو کوئی ایگزیکٹلی, کیونکہ 35% لوگ کہیں گے نہیں بھائی پیپسی سے اچھا کولا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ 35% لوگ کولاز میں پیپسی کو پسند کرتے ہیں اور 65% لوگ جو ہے کوکا کولا کو پسند کرتے ہیں. ناؤ اس کا مطلب ہے پسند ناپسند بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب چونکہ اللہ نے معیار نہیں دیا, لہذا ہر دفعہ جب آپ آیت بنائیں گے تو آپ پسند ناپسند اور پرسنل آرگیومنٹس کے اوپر اس کو پرکھیں گے, کبھی بھی کسی پیمانے پہ نہیں پرکھ رہے. تو چونکہ پیمانے پہ نہیں پرکھ رہے, لہٰذا کبھی بھی ہر کوئی بندہ جو مسلمان ہوگا, obviously چونکہ اس نے تو ثابت کرنا نا کہ یہ تم نے نہیں بنا سکے, اللہ کا پیمانہ نہیں توڑ سکے, تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک نیا آرگیومنٹ دے دے گا which will get into the negation of that particular verse جو اگلے نے بنائی ہے, مگر کبھی بھی اللہ نہیں دے سکا. and that is why this is the utmost stupid idiotic قسم کا آرگیومنٹ کہ اس سے اچھی آیات لا کے دکھا دو. میں کہہ سکتا ہوں کہ شیکسپیئر سے زیادہ اچھا ناول کبھی کسی نے نہیں لکھا اور دنیا میں کوئی لکھ بھی نہیں سکتا, یہ میں کہتا ہوں. لہٰذا کیا شیکسپیئر جو ہے وہ خدا ہو گیا؟ مجھے دکھاؤ کہ ولیم شیکسپیئر سے بہتر آج تک کبھی کسی نے ناول لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. اوکے دین پھر ولیم شیکسپیئر خدا ہو گیا, کیونکہ اس نے اس سے زیادہ اچھا کبھی کوئی ناول لکھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. ونس اگین یو سی دا پرابلم ہیئر, یا ابھی بھی آپ کا دماغ بند ہے؟ نہیں, میں یہ ساری جو آپ نے بات بتائی وہ میں نے سن لی ہے. اصل میں کہ کہنا یہ ہے کہ مطلب اس طرح کا دعوت جو بھی آسمانی کی کتابیں اس میں کسی میں بھی نہیں ہے, جیسے اس طرح کا دعویٰ. ایک سیکنڈ, دعویٰ سر وہی تو کہہ رہا ہوں, only a stupid can do this دعویٰ, only a stupid person can do this دعویٰ. اگر میں دعویٰ کروں گا, فار ایگزامپل آپ کو پتا ٹیسلا کس نے بنائی تھی, ٹیسلا موٹر کار, الیکٹرک موٹر کار, جیسے کہ کمپنی کے لیے پوچھ رہے ہیں یا جو ٹیسلا ویگیانک ہے ان کا نام کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے بندے کا, بڑا بلینئر ہے دنیا کا. ایلن مسک نے آج سے 1980 سے 2005 تک کہا جاتا تھا کہ جو راکٹ ہے نا, یہ جب آسمان پہ جاتا ہے نا تو ہمیں راکٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, زمین پہ اتار لینا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے نا اس کو ہم ری یوز کر سکیں. کریکٹ؟ بالکل. ہر کسی نے کہا تھا یہ اسٹوپڈیٹی ہے, کوئی نہیں کر سکتا, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہو سکے, اٹس امپاسبل. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اس نے 50 something, مجھے بھول گیا کتنے, 50 سے زیادہ اس کے تھے, یہ پاسبل کر دیا. اس نے فیلئرز کرنے کے بعد فائنلی اس کو سکسیسفل کر دیا ہے کہ راکٹ وہ زمین پہ اتار دیتا ہے. بالکل اتار دیتا. رائٹ. سو کیا اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ آپ کے پاس ایک چیز تھی, اس کے لیے ایک ڈیٹا تھا, اس کے لیے پیمانہ تھا کہ سکسیس کا پیمانہ کیا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اس پیمانے کو توڑ کے چیز ثابت کر کے دکھائی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ
قرآن سے اچھی آیت کے لیے اللہ نے پیمانہ کیا دیا تاکہ میں اس پیمانے کو توڑ کے آیت بنا دوں؟ میں بھی بنا دوں گا. مجھے پیمانہ دے دیں آپ کہ اللہ نے پیمانہ کیا دیا, اور جب میں اس پیمانے کو توڑوں گا تو آپ نیا پیمانہ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر. Now do you understand what I'm saying? آپ کے اللہ نے پیمانہ دیا ہی نہیں ہے, لہذا چونکہ پیمانہ نہیں دیا, لہذا ہر سینچری میں جب لوگوں نے قرآن سے اچھی آیتیں بنائیں, آپ نے اس کو ایک نئے پیمانے پہ تولا. ایک بندے نے بنائی, آپ نے اس کے اوپر 2 پیمانے ڈال دیے, حالانکہ اللہ نے نہیں دیے تھے. پھر ایک دوسرے بندے نے ان 2 پیمانوں کو ذہن میں رکھ کے اگلی بنائی, آپ نے اس کے اوپر اگلا پیمانہ مار دیا. پھر اس کے بعد تیسرے بندے نے تیسری بنائی, آپ نے اپنا اگلا پیمانہ مار دیا. میں گارنٹی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا پیمانہ دے دیں, میں آیت بناؤں گا, اور جب میں آیت بنا کے لے کے آؤں گا نا تو آپ اس میں 2 نئے پیمانے ڈال دیں گے جو کہ آپ کے پیمانوں میں تھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے نہیں دیا. تو بھائی یہ چیلنج تو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. پھر دس از انبریکیبل, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں گول پوسٹ چینج کرنا. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے سنا ہے گول پوسٹ چینج کرنا؟ یہ آرگیومنٹ سنا ہے آپ نے؟ تو اگر آپ مسلسل گول پوسٹ چینج کرتے رہیں گے تو obviously گول کبھی ہوگا ہی نہیں, گول نہیں ہوگا, آپ کا گول کبھی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو بھائی مجھے گول پوسٹ بتائیں کہاں پہ ہے, میں آپ کو توڑ کے دے دیتا ہوں, اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے کتنی بار بولا ہے کہ مطلب کتنے لوگوں نے جیسے اس طرح کی آیت جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہے, تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے سر؟ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. ابھی پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب کیا, جیسے جس سمے مکے میں دعویٰ کیا گیا تو علماء سر بتاتے ہیں مکے کے زمانے میں تو مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن بھی دیا تھا. مسیلمہ کو الکذاب کیوں کہتا ہے محمد؟ جا کے سرچ کریں مسیلمہ بن الکذاب کے اوپر, کہ محمد کے زمانے میں 2 میجر نبی تھے, کئی نبی تھے, لیکن مسیلمہ بن کذاب ون آف دا بگیسٹ نبی تھا. مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن دیا تھا. نمبر سمپل. اچھا نمبر دوسری بات, آپ کہتے ہیں آسمانی کتاب, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی ہے ہی نہیں. سر ایک سیکنڈ حضرت, ایک سیکنڈ. ہاں ہاں لکھا ہوا ہے, آپ جا کے سرچ تو کریں مسیلمہ الکذاب کے. اور محمد کو مسیلمہ کذاب پہ اتنا غصہ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا, وہ دوسرا سب سے بڑا نبی تھا اس زمانے میں. میرے خیال میں 8 یا 9 نبی اکٹھے اٹھے تھے اس علاقے میں. اینی ہاؤ, مسیلمہ الکذاب نے بھی آیتیں دی تھی. اچھا اس کے علاوہ اس زمانے میں شعر و شاعری عروج پہ تھی. اگر آپ سیرت النبی ابن اسحاق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ لوگوں کی شعر و شاعری وہاں پہ موجود ہے, اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ کے محمد نے ہر دوسرا بندہ جس نے شاعری کی تھی اس کو قتل کر دیا. آپ کو پتا ہے اس بات کا, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. جب فتح مکہ ہوئی اس وقت اس نے ان 2 لڑکیوں کو بھی مروا دیا جو شعر و شاعریاں کرتی تھیں. تو شعر و شاعری, قرآن تو شعر و شاعری ہی ہے, تو شعر و شاعری کو محمد نے ہر طریقے سے ختم کر دیا تاکہ قرآن جیسی شاعری اس زمانے میں کوئی کر ہی نہ سکے. تو محمد نے ہر شاعر کو مروا دیا. تو بھائی جب آپ شاعر کو مروا دو گے اور قرآن ایک شاعری ہے تو آپ کے پاس شاعری آئے گی کیسے؟ لہٰذا کچھ شاعری جو بچ گئی وہ ابن اسحاق کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ عربی میں ابن اسحاق پڑھیں, اس شاعری کو پڑھیں, وہ قرآن سے اچھی شاعری ہے. اوکے, اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھتے, آپ سابعین کی کتاب ہے کنز ربا, اس کو پڑھ لیں. قرآن سے اچھی اور مفصل شاعری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آپ میرے پاس کبھی بھی اپنا اسکالر لے آئیے, میں آپ کے سامنے پڑھنے کو دکھا تیار ہوں, میں آپ کو دکھا دوں گا. سابعین کون ہوتے ہیں؟ سابعین اس زمانے میں ایک اور نسل تھی. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 225 ہے کہ 224 ہے یا 222 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے شک جوز, کرسچن اور سابعین جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اس زمانے میں محمد جو ہے جوز اور کرسچنز کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا. سابعین کے پاس کنزہ ربا کے نام سے ایک کتاب ہے جو کہ ہمارے پاس ویلیڈیٹڈ ہے کہ 2nd سینچری محمد کے مرنے سے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے 2nd سینچری میں وہ کتاب لکھی گئی. کچھ اسکالرز کو 3rd سینچری میں کہتے ہیں, پھر بھی محمد سے 300 سال پہلے کی ہوتی ہے. اس کے اندر جو شاعری کی ہوئی ہے اور اس کے اندر لفظ اللہ بھی ہے اور اس کے اندر لفظ توحید بھی ہے. بائی دا وے قرآن کے اندر لفظ توحید نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کی پہلا باب کا نام ہی توحید ہے, باب توحید, چیپٹر آف توحید. قرآن کے اندر توحید کا نام ہی نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کے اندر پہلے باب کا نام ہی توحید ہے. اور کنزہ ربا کے اندر جو پہلا باب ہے, آپ اگر کبھی وہ باب پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, کیوں کہاں سے آ گیا کنزہ ربا کی. ہاں جی, بھاشا مطلب یہی ہے, عربی 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 ہے, عربی عربی. ویسے بھی عربوں نے جو عربی لی ہے وہ سیریائک سے لی ہے, سیریک لینگویج سے, اور وہ اصل میں عربی کی بیس لینگویج ہے جو کہ یہ ان کی اصل لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اور کنزہ ربا جو ہے وہ وہاں سے ہی نکلا ہے. قرآن اصل میں وہاں سے نکل رہا ہے, اور کہاں سے نکل رہا ہے؟ What else do you think قرآن وہ came out of? عربی کہاں سے نکلی ہے؟ عربی محمد کے زمانے میں تو ابھی بالکل بیس لینگویج تھی, اٹ واز دی بیس لینگویج, لکھنے کے قابل بھی نہیں تھی. تو کنزہ ربا میں اگر آپ پڑھیں کبھی
चैप्टर ऑफ तौहीद को। मैं आपको चैप्टर ऑफ तौहीद थोड़ा सा सुनाऊं, आपको पता लगेगा कि चैप्टर ऑफ तौहीद में, अगर आप बुरा ना बनाए, मैं इस वक्त दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सुना सकता हूं चैप्टर ऑफ तौहीद। मैं आपको सुना के दिखाऊं? 2 लाइन सुनाओ, 2-3 लाइन। बिस्मिल हय्युल अज़ीम मुसब्बिह रब्बी बिक़ल्बि नक़ी हुवल हय्युल अज़ीम अल बसीरुल कदीर। अच्छा, इमेजिन अब आप याद करें अल्लाह के 99 नाम। तौहीद के अंदर वो सारे नाम पहले से मौजूद है। सुनिए अब दोबारा सुनिए। हुवल हय्युल अज़ीम अल बसीरुल कदीर अल अलीम अल अज़ीज़ुल हकीम हुवल हय्युल कदीम अल अरीम अक़वानुन नूर अल गनी अक़वानुन नूर हुवल कौल वस्समी अस्समी वल बसीर अश्शफा वज़ुह। सो बेसिकली वो सारी चीजें आ गई वहां पे। सो आपके पास किंजा रब्बा में तौहीद किताब मौजूद है अभी, सब डाउनलोड कर ले इंटरनेट से। तो आपके पास कुरान का क्या चैलेंज है? आप किंजा रब्बा का चैलेंज बना के दिखा दे, किंजा रब्बा जैसी किताब दिखा दे। सो एट द एंड ऑफ द डे यू कांट डू दैट। दिस इज हाउ स्टूपिड दिस आर्गुमेंट इज। ये असल में ये दावा किसी और किताब में नहीं है ना, हमारे उलमाओं के मुताबिक। सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर। नहीं सकता। अरे सर कोई सर ये दावा ही स्टूपिड है, मैं यही तो बता रहा हूँ। दावा जो आप कर रहे हैं, कुरान जो दावा कर रहा है वो स्टूपिड दावा है। आप मुझे कहते हो यार रेस करनी है, मैं कहता हूँ ओके लेट्स डू इट। ओके सर, रेस कहां से शुरू करनी है और कहां पे खत्म करनी है, ये आपने बताया ही नहीं। आपने बताया ही नहीं कि रेस शुरू कहां पे करनी है, खत्म कहां करनी है। तो फिर मेरा मतलब, तो फिर ये दावा ही गलत है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये दावा ही गलत है ना असल में। रेस कहां से कहां तक करनी है? गाड़ी पे करनी है, टांगों से करनी है, घोड़े पे करनी है, मोटरसाइकिल पे करनी है। आपने रेस करनी है, ओके फेयर इनफ। किस पे करनी है, कहां से कहां तक करनी है, ये तो बताओ ना यार। अल्लाह ने बताई नहीं, यही तो समझाने की कोशिश करो इतनी देर से, और क्या करना कर रहा हूं। थैंक यू साहिल भाई, सत्य फरमाया आपने। एक नंबर मिसाल है। इससे तो जो बहुत ज्यादा अगर कोई दिमाग नहीं भी रखता उसके भी समझ में आ जाएगा कि कितना फेक किस्म का अल्लाह ने मुतालबा रखा है। जी रेहान साहब आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो जैसे किसी दूसरी, चाहे कोई दूसरा और मज़ाहिब है, उसमें तो पैरामीटर के साथ भी या कानून के साथ भी इस तरह का चैलेंज नहीं है ना। क्योंकि दूसरी किसी किताब ने ये क्लेम नहीं किया कि ये लफ्ज बाय लफ्ज अल्लाह ने उतारी है, उनके रब ने उतारी है। अच्छा रेहान साहब है, एडम साहब एक मिसाल इन्होंने जो दिया है ना, ये आपने इतना मस्त एक्सप्लेन करने के बाद भी ये कह रहे हैं कि भाई चलो बेवकूफी वाला वो ये रखा अल्लाह ने मुतालबा, लेकिन कम से कम रखा तो सही, बाकी जगह पे तो वो भी नहीं है। तो मुझे बताओ कि ये बेहतर है मुतालबा ना रखा जाए या ये बेहतर है कि बेवकूफी वाला मुतालबा रखा जाए? रेहान साहब कौन बेहतर है? बेवकूफी वाला तो, जैसे बेवकूफी वाला तो आपकी साइड से बोला जा रहा है ना। नहीं सर, आप अभी आपको सिखाया क्यों बेवकूफी वाला? अभी आपको बताया कि रेस करनी है, कहां से कहां करनी है पता ही नहीं। हाँ, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ, ऐसे अब किसी दूसरी किताब पैरामीटर के साथ तो हो सकता है कि कानून के साथ। ओके पैरामीटर के साथ बेहतरीन। हाँ। अच्छा अब मुझे बताएं, किसी भी दूसरी किताब ने यह दावा किया है कि ये उनके रब का लफ्ज बाय लफ्ज कलाम है? लफ्ज ब लफ्ज वो अब बोला है कि नहीं बोला, लेकिन जितने भी मज़ाहिब टेक्स्ट बुक है जो बोल जाती है कि वो सीधे भगवान को अलग देना, नहीं किया। सो वंस अगेन, दुनिया के किसी मजहब ने, जितने मजहब मैंने पढ़े हैं, कभी उन्होंने लफ्ज बाय लफ्ज, हरफ बाय हरफ इस चीज का दावा नहीं किया कि ये उनके रब का कलाम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो कोई भी क्रिश्चियन और जू जो कि पढ़ा लिखा है वो ये नहीं कह सकता कि बाइबल जो है वो लफ्ज बाय लफ्ज, हरफ बाय हरफ उसके रब का कलाम है। वो बताते हैं कि ये वाली किताब, ये वाली किताब, ये वाली किताब, ये वाली किताब मूसा ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब, ये वाली किताब सैमुअल ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब किंग्स ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब दाऊद ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब आइज़ाया ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब मैथ्यू ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब पॉल ने लिखी, ये वाली किताब, ये वाली किताब इस बंदे ने लिखी। सो एट द एंड नोबडी सेज कि इसमें से ये किताब रब ने आसमान से उतारी है। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। इट्स अ वर्ड ऑफ अ ह्यूमन, इंसान ने बोला हुआ है, इंस्पायर्ड बाय गॉड, जिसकी इंस्पिरेशन ली थी उसने खुदा से। मतलब आप ये बोल रहे हो, हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हो कि कोई हुक्म यानी गॉड का है तो उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं है, लेकिन जो बात बताई गई है उसको, जो भी धरती पे उनका दूत था या कोई पैगंबर या जो भी था, उसने अपने हिसाब से उसे लिखा है, इंस्पायर्ड होकर। बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखा है। वो जो देखा उसने, जो उसको विजन दिया गया या जो उसको कहा गया, उसने अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा है यहाँ। और साथ में ये भी जरूरी नहीं, अगर बाइबल की बात करते हो तो उसमें सिर्फ खुदा के लफ्ज नहीं है,
اس میں اس جگہ کے اس وقت کے جو ہسٹوریکل ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں, ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہیں کہ ایک بندے نے یہ حرکت کی ہے, اگر وہ نیڈ تھی اس جگہ کی لکھنے کی تو اس نے وہ بھی لکھی ہے کہ یار اس کنگ نے یہ والی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے فلانے نے یہ کیا. تو کیا وہ رب کا حکم تھا؟ نہیں. وہ جو لکھنے والا لیکھک ہے, ٹھیک ہے, جو آتھر ہے اس کتاب کا, وہ لکھ رہا ہے. کیا رب نے اس کو بولا تھا کہ نہیں یہ لازمن لکھو؟ نہیں. اس نے جو وہاں کا دودھ تھا, دودھ کا یار, دودھ تو ملک ہوتا ہے یار, دودھ جو بھی ہے, دودھ نہیں بولا ہے میں نے, دودھ بولا ہے, دودھ تا ٹی. What does that mean? اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسنجر, لگ بھگ میسنجر. ہاں میسنجر. اوکے, جو بھی اس کا دودھ تھا, مین دس از کریزی, اوکے وٹ ایور, جو بھی اس کا جو بھی تھا, تو اس نے جو چیز مناسب سمجھی ہے, جو اس کو مناسب لگی ہے, کچھ چیزیں اس نے وہ بھی لکھی ہیں. Was it proclaimed by God to write it like that? نہیں, کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو لازماً ایسے لکھو, اس کو ایسے لکھو, کہیں نہیں لکھا ہوا. سو اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو ہے آپ کا وہ اتنا پاگل تھا, سوری پھر آپ کو برا لگ جائے گا, میں اپنا سینٹنس واپس لیتا ہوں کیونکہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں واپس لے لیا نا بھائی, آپ کے کہنے سے پہلے واپس لے لیا یار. اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایسے خدا کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ جو آؤٹ آف دا بلو ساری دنیا بننے کے اتنے سالوں بعد آیا, اور آ کے اس نے ایک عجیب سی گیم ڈال دی کہ جناب دنیا بننے سے پہلے کتاب لکھی تھی میں نے, لیکن جناب میں اب آپ کو دے رہا ہوں. کیوں بھائی؟ ہیلو, نہیں یہ تو نہیں ہے, کیا نام ہے, یہ تو ہمارے میں جو انسانوں کی شروعات جب سے ہوئی ہے, ہدایت کا سلسلہ تو تبھی سے چالو ہے. اوکے, لیکن قرآن تو اب آ رہا ہے نا محمد کے زمانے میں, اس سے پہلے تو نہیں نا آیا, کسی اور پیغمبر کو قرآن آیا. شریف کے بارے میں تو بتایا گیا ہے نا کہ یہ جو لفظ بائی لفظ ہوتی ہیں, ہاں, قرآن واز نیور کریٹڈ, قرآن کبھی بھی کریٹ نہیں ہوا تھا, اٹ واز آلویز دیئر. دنیا بننے سے پہلے, انسان بننے سے پہلے, فرشتے بننے سے پہلے, جن بننے سے پہلے, رائٹ. اور اللہ نے اتنا انتظار کیا, محمد جب تک پیدا نہیں ہوگا میں نے دینا نہیں. تو اس کو مشیت کہا جاتا ہے نا, جو بھی کیا نام ہے, اس کو مشیت نہیں کہا جاتا, گاڈ ہے اس کو آپ لوگ جو مرضی کہیں, لیکن اس کو بے وقوفی کہا جاتا ہے. سر میں اگر آپ کو بتاؤں, آپ جو مرضی کہیں, وہ آپ کے فیتھ کے مطابق ہے. فیتھ سے باہر آ کے دیکھیں تو اسے بے وقوفی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیشہ سے تھی تو آدم کو اسی چیز میں سے کوئی حصہ دینا چاہیے تھا. تو حصہ تو وہی ہے نا جو اللہ کی ہدایت کا حصہ ہے. آدم کو کون سی ہدایت کی کتاب دی گئی بتائیے؟ اب سبھی پیغمبروں کو کون سی کتاب دی اس کی جانکاری نہیں ہے, جو کچھ جو فیمس کتابیں ہیں انجیل وغیرہ. اگر میں اینڈ لکھوں گا کسی بھی چیز کا, تو کیا میں اس میں بتاؤں گا نہیں یہ بات کہ جناب میرے دبائچے میں پیچھے یہ سب کچھ تھا, میں اب اس کی سمری پریزنٹ کروں گا. قرآن از سپوزڈلی دی سمری, رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے بالکل. تو کیا میں بتاؤں گا نہیں؟ تو آدم کو کیا پیغام دیا گیا تھا؟ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دو, یہ پیغام دیا گیا تھا آدم کو. پیغام اس طرح سے نہیں ہے, لیکن جو حدیث وغیرہ اس میں تو جو, کیونکہ انسان حدیث چھوڑ دیں سر, قرآن کی بات کریں. ہاں, انسان کی نسل نہیں تھی سر, تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم انسانوں کی حدیث چاہیے. حدیث کی نہیں بول رہا ہوں میں سر, ٹھیک ہے, مجھے حدیث چاہیے نہیں, سوری مجھے حدیث چاہیے نہیں. مجھے بتائیں کیا قرآن یہ بولتا ہے کہ آدم کو کہا گیا تھا اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دو؟ نہیں, اس میں ایسے نہیں لکھا. تو کہتے بھائی اکیلے قرآن شریف میں کیا کیا لکھ کے بتایا جائے گا آپ کو؟ کیوں؟ کتاب ہو جائے گی. سمپل سی بات ہے. اوکے, دیکھتے ہیں. آپ کا کیلکولیٹر ہے؟ ہاں کیلکولیٹر ہے میرے پاس. کیلکولیٹر کھول. بولیے آگے. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 یا ٹھیک ہے 365, ٹھیک ہے. 365 کو 23 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. 365 ملٹیپلائی کتنے سے؟ 23 کیا بنا؟ ٹھیک ہے 8395. 8395 ہے. 8365 کو ملٹیپلائی کیا 23 سے. جی 8395 8395. قرآن کی آیات کتنی ہے؟ نہیں میرے اس سمے میرے 6448 آیات, رائٹ؟ ٹھیک ہے تقریباً. اس کا مطلب ہے کہ محمد کے اوپر ایک دن میں 0.74 آیتیں آئیں, کریکٹ؟ آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. محمد کے اوپر ایک دن میں, سمجھ رہا ہوں, ہاں بتاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے اندر 48,000 آیات ہیں, 48,000 آیات ہیں, رائٹ؟ ٹھیک ہے. قرآن کے اندر صرف 6,500 کر لے راؤنڈ فگر, 6,500 آیتیں ہیں صرف. 6,500 ورسز 48,000. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے اندر 6 کی بجائے 18,000 کیوں نہیں ہو سکتی تھی, 20,000 کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ محمد ایک دن میں 2 آیتیں کیوں نہیں لے سکتا تھا؟ محمد ایک دن میں 15 آیتیں اکٹھی بول دیتا تھا.
پھر اس کے بعد اس کے پاس 2 مہینے آیت ہی کوئی نہیں آتی تھی. محمد ہر روز اگر ایک آیت بھی بولتا تو قرآن کے اندر 8000 آیتیں ہوتی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 8000 آیتیں بھی نہیں ہے قرآن کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی کتاب ہو جاتی. بائبل جو ہے, تو بائبل کو تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نا, جیسے ہمارے اس کے مطابق تو ڈال دی گئی ہے نا. میری آواز آ رہی ہے ایڈم صاحب؟ جی آ رہی ہے. رک گیا. اچھا ایڈم صاحب ایک پوائنٹ صرف ایڈ کر رہا ہوں, I'm really sorry میں نے انٹرپٹ کر دیا. اچھا اس میں ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ایڈم صاحب کہ اگر میسج پہنچانا ہی تھا اللہ کو تو بجائے اس کے کہ فیلیبل لوگوں سے, جیسے مثال کی طور پہ اللہ نے قرآن تو لکھ دی, وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اب تفسیر میں 10 والیوم کی کتاب لکھی جا رہی ہے, حدیث میں 10 والیوم کی کتاب لکھی جا رہی ہے, ایک آیت کی تفسیر, پھر وہ صحیح بخاری کی جتنی بھی جلد ہے اس کے ایکسپلینیشن میں پھر لکھی جا رہی ہے فتح الباری, فتح الباری کے ایکسپلینیشن میں کچھ اور ایک باری لکھی جا رہی ہے. تو بھائی ایٹ دی اینڈ آپ کو اتنا سب تو میسج لوگوں کو پہنچانا ہی ہے, تو فیلیبل انسان کے تھرو پہنچانے سے اچھا 6000 کے بدلے جیسے کہ آپ نے 48,000 کہا 1,00,000 آیتیں پہنچا دیتا اور اس میں ساری چیزیں بتا دیتا, ہٹا دیتا. ستیہ فرمایا جی ریحان صاحب. ساحل بھائی کیا یار رن ٹائم پہ آرگیومنٹ آتا ہے آپ کا ساحل بھائی, یار آپ نبی ہیں, نئے نبی بن جائیں گے آپ. تو ایسی سبھی باتوں کے لیے جو کہ اس میں نہیں ہے یا جو ہمارے حساب سے نہیں ہے اس کے بارے میں یہی بولا جاتا ہے, یا کہ بھائی اللہ پاک سب سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ تو ایمان ہو گیا نا, ابھی آپ ریشنلٹی چھوڑ دیا. یہ اب آ گیا ایمان. دیکھیں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اب پورا کا پورا سبجیکٹ کہاں پہ آیا, ایمانیات پہ, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لہٰذا اس جیسی آیت نہیں بن سکتی, لہٰذا جب بھی کوئی آیت بنائے گا ہم کوئی نہ کوئی نئی گیم ڈال کے اس آیت کو ریجیکٹ کر دیں گے. پرفیکٹ. سو یہ وہیں پہ آ گیا. سو بھائی مجھے کوئی ایسا چیلنج دو جو کہ ایویڈینسلی چیلنج کا گول پوسٹ اور میں اسے اچیو کر کے دکھاؤں آپ کو, میں آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. گیو می اے چیلنج جو کہ گول پوسٹ جس کا سیٹ ہو اور آپ کو ایڈم اس کو توڑ کے دکھاؤ, نہ توڑ کے دکھایا میرا نام بدل دینا. جاؤ چلیے ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آگے آپ سے بات کروں گا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر. ایٹ لیسٹ یار بھائی کو یہ بات سمجھ لگ گئی, اچھے انسان ہے. ہاں اچھے انسان ہے ریحان بھائی, سمجھ رہے بھی ہے اور جو بات صحیح نہیں ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اچھے بھائی ہے. آئی ایم شیور دیکھو ایسے لوگ جو ہے نا یہ 110% آج نہیں تو کل, کیونکہ ایڈم صاحب کیا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کے لیے ایک دم سے چھوڑ دینا یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور سر میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا بندہ ہے, ایٹ لیسٹ نے گالیاں دے کے نہیں گیا نا. اب آرگیومنٹ لوز کرتے تھے گالیاں نہیں دی, اس کا مطلب ہے ہی از گڈ, ہی از اے گڈ گائے, ہی از لرننگ اٹ. آئی فلی انڈرسٹینڈ, آئی فلی لو اٹ. انہوں نے کہا میں نیکسٹ ٹائم بات کروں گا, میری بات ختم. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ڈن, فل اسٹاپ. میں فل اسٹاپ لگا دیا بھائی, نو بحث آفٹر دیٹ. اور ساحل بھائی بچے آپ یہ دیکھ لیجیے, یہ بندہ اگر ہمارے پاس 2-3 دفعہ اور آ گیا اسلام چھوڑ دے گا,